الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، آپ پچھلے ہفتوں سے سورہ آل عمران کو سنتے آ رہے ہیں. آل عمران نام تھا حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا بھی، اور عمران نام گزرا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا. اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا. یہاں پر جس عمران کا ذکر ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے، ان کے خاندان کا ذکر ہے. آل عمران کا مطلب آتا ہے عمران کا خاندان، عمران کا گھرانہ. چونکہ مریم علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے اللہ نے یہاں بیان کیا ہے، آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان کا بھی قصہ اللہ نے تفصیل سے یہاں بیان کیا ہے. لہذا مراد یہاں پر وہی عمران ہیں جو مریم علیہ السلام کے باپ تھے. اللہ رب العزت نے اس خاندان کو چنا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، ان دونوں کی اولاد مستقل طور پر اللہ نے چلایا. جو بھی اولاد رہی ہے شروع زمانے میں یا تو حضرت آدم کی نسل سے، پھر اس کے بعد حضرت نوح کی نسل سے اولاد بڑھتی گئی، ہوتی گئی. ایسے ہی اللہ رب العزت نے بعد میں چل کر اللہ نے قبول کیا آل عمران کو، یعنی آل عمران اور آل ابراہیم، جس کا اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ایک ایسا بچا جس سے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا. حضرت نوح اور حضرت آدم اور نوح سے انسانوں کا سلسلہ چلا، تو حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں سے
نبیوں کا سلسلہ چلا. ایک بیٹے حضرت اسحاق تھے، ان سے سارے انبیاء پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں تھا، صرف ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب اللہ رب العزت چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا غلط عقیدہ تھا، غلط خیال تھا، اللہ رب العزت اس بات کو کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کون تھی اور ان کے ابا کون تھے، وہ خاندان کیسے چلا اور ان کے ساتھ کیسا معجزہ ہوا. جو لوگ آج تہمت لگاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی طرف تو نسبت دی گئی کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، لیکن کسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی ان کے نانا آدم آل عمران سے کی اولاد میں ہی یہ بھی آتے ہیں. اللہ بتاتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چنا ہے، اللہ نے چن لیا ہے، اصطفیٰ پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے آدم کو وآل ابراہیم ونوحا، آدم کو اور نوح کو، وآل ابراہیم وآل عمران، اور ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کو اور عمران کے خاندان کو، علی العالمین، دنیا والوں پر، دونوں جہانوں پر. اللہ نے دونوں جہانوں میں سے ان لوگوں کو پسند کیا ہے. یعنی اللہ کا چننا اس اعتبار سے کہ ان کے ذریعے سے دنیا کی نسل چلے گی. جیسے میں نے بتایا شروع زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی نسل چلی، ایسے ہوتے ہوئے ادھر نبوت، نبی بنائے جانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عمران یہ بنی اسرائیل سے ہی آتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہی کون آتے ہیں؟ عمران آتے ہیں، جو حضرت مریم کے والد ہیں، حضرت عیسیٰ کے نانا ہیں. اللہ ان کا خاص طور پر اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی تھے اور مستقل صاحب کتاب تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر کتاب اتاری گئی، صاحب شریعت تھے، اللہ نے مستقل طور پر ان پر شریعت اتاری. تو اللہ ان کا تذکرہ الگ کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کے نانا کے خاندان کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے عمران کے خاندان کو پسند کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس خاندان سے اللہ کام لینا چاہتے ہیں. وآل ابراہیم، جیسے میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام کے بھی خاندان کو پسند کیا، علی العالمین، دونوں جہانوں میں سے. یعنی دنیا میں سے اللہ نے کسی کو سلیکٹ کیا ہے، پسند کیا ہے، تو ان لوگوں کو پسند کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نبیوں کو چنتا ہے، کوئی خود سے نبی نہیں بن سکتا، اللہ چنتے ہیں، اللہ کسی کو خاص مقام دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ بتاتے ہیں ہم فرشتوں میں سے بھی ہم اپنے رسولوں کو چنتے ہیں اور جو ہے انسانوں میں سے بھی چنتے ہیں. فرشتوں میں سے رسول کا مطلب اللہ کا پیغام پہنچانے والے، اللہ سے لے کر انسانوں تک، اور انسانوں میں سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغام ویا فرشتوں سے انسانوں تک پہنچاتے ہیں، گویا فرشتوں کے واسطوں سے انسانوں تک وہ پیغام پہنچاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کوئی کسی کو چنے بغیر کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اللہ نے آدم کو بھی چنا اور نوح علیہ السلام کو بھی چنا، ایسے ہی حضرت عمران کے خاندان کو چنا، حضرت ابراہیم کے خاندان کو چنا. اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں. بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ نعوذ باللہ تم ان کو لے جا کر اللہ کا بیٹا بنا دو، یہ مطلب نہیں. باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے ان کو ان کی ماں کی طرف نسبت کرو، ان کو ان کے نانا کی طرف نسبت کرو. اللہ بتاتے ہیں ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کی.
یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کے، یعنی کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضرت اسحاق کی نسل میں ہوتے 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 عمران، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت اسحاق کے اولاد میں حضرت اسحاق کے بیٹے کون تھے؟ حضرت یعقوب تھے، پھر حضرت یوسف تھے، پھر ایسے ہوتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان کا سلسلہ جا کر حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، آگے میں بتاؤں گا۔ اللہ بتاتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ سنتے بھی ہیں۔ لوگ اللہ کے بارے میں کیا کیا غلط سلط باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کو سب سنے آتا ہے، سب جانتے ہیں، علیم، ہر بات کی خبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے نبیوں کے ساتھ۔ ہاں اللہ بتاتے ہیں اب کیا ہوا۔ امرأت عمران کی بیوی یعنی مریم علیہ السلام کے امی، مریم علیہ السلام کے بیوی کے امی جو تھے حنہ بنت فاقود، ان کا نام لکھا ہے، حنہ بنت فاقود۔ یہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ کسی موقع پر یہ درخت کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ایک درخت کے سائے میں، دیکھا کہ ایک جو ہے چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہا ہے۔ ان کو بھی تمنا ہوئی کاش کہ مجھے بھی اولاد ہوتی، بڑی عمر گزر ہو گئی تھی، ان کو بھی اولاد کی خواہش دل کے اندر جاگنے لگی، اور انہوں نے اس بات کو دیکھا، اس چیز کو دیکھ کر اللہ سے تمنا کرنے لگی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بچہ دے دیا تو میں اس بچے کو تیرے نام پر آزاد کر دیتی ہوں، تاکہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کر دیتی ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کی ایک نیک نیتی اس وجہ سے تھی کہ بھائی کم از کم اللہ میری اس نیک نیتی کو دیکھ کر تو اولاد دے دے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا سن لیا، لیکن اللہ رب العزت دعا سن لیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، لیکن کیا نہیں دیتے ہیں؟ بیٹا نہیں دیتے ہیں، بیٹی دیتے ہیں۔ مسجد کی خدمت کون زیادہ کرے گا؟ لڑکا زیادہ کرے گا؟ ہاں، مرد زیادہ مسجد کی خدمت کر سکتا ہے بنسبت عورت کے۔ اب ان کو اللہ کا منشا تھا، ساری دنیا کو اپنا معجزہ بتانا تھا کہ ہم جیسے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیے ہیں اور بغیر باپ کے بھی ہم پیدا کر سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کو پیدا کرنا تھا مریم کے پیٹ سے، تو مریم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ اب انہوں نے منت مانا تھا، قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، اذ قالت، جب کہا، امرأت عمران کی بیوی نے، عمران کی بیوی حنہ بنت فاقود ان کا نام لکھا ہے، اور ان کے شوہر کا نام لکھا ہے ہاشم۔ تو جتنی یہ مطلب ہاشم کے جتنے بھی وہ بنی اسرائیل کے سردار مانے جاتے تھے، یعنی عمران علیہ السلام کے ابا، عمران کے ابا جو تھے وہ سردار مانے جاتے تھے۔ لکھا ہے کہ انہی کے خاندان میں سے کوئی نہ کوئی سردار بنایا جاتا تھا بنی اسرائیل کا، اور انہی کے خاندان میں سے بنی اسرائیل کے علماء بھی اللہ نے پیدا کیا۔ لہذا اب ان کی خواہش تھی کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسا مسجد کی خدمت کرنے والا ملے۔ اللہ کو کچھ اور پسند تھا کہ اس سلسلے سے اللہ رب العزت نبی کو پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قالت امرأت عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی، اے خدا تعالی، انی نذرت لکا، میں نذر کرتی ہوں تیرے لیے، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، محررن، آزاد رکھتے ہوئے، یعنی میں اس کو آزاد رکھ کر اپنے تیرے نام پر نظر کرتی ہوں، تیرے نام پر میں منت مانگتی ہوں، تو نے مجھے بچہ دیا تو میں کیا کروں گی؟ یعنی صاف طور سے یہ نہیں کہہ رہی ہے اللہ مجھے لڑکا دے دے، یعنی یہ کہہ رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تیرے نام میں وقف کر دوں، تیری دین کی وہ خدمت کرے، تیرے مسجد کی خدمت کرے، یعنی اشارہ یہ کرنا تھا کہ مجھے بیٹا دیجئے۔ لیکن اللہ رب العزت کی پسند، اللہ رب العزت کا معاملہ کچھ اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟
اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دیکھو فتقبل منی، اے اللہ میری دعا مجھ سے قبول کر لیجئے، اور میری دعا تو قبول کر لے گا تو مجھے اولاد ملے گی، اور میری اولاد تیرے گھر کی خدمت کے لیے قبول ہو جائے گی۔ انک انت السمیع العلیم، باری تعالیٰ آپ سنتے بھی ہیں، ہماری دعا کو بھی سنتے ہیں، علیم ہمارے دل کی نیت کو بھی جانتے ہیں، میری دل میں کوئی نیت نہیں ہے، آپ قبول کر لیجیے۔ اللہ نے اب جو ہے حمل ٹھہر گیا۔ اللہ بتاتے ہیں اب جب انہوں نے جنا ہے، فلما وضعتها، جب امرأت عمران کی بیوی نے جنا، وضعتها عورت کے لیے ہا کا استعمال ہوتا ہے، عربی میں لفظ ہو کا استعمال مرد کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عربی میں پین کو قلم کہتے ہیں، اگر یہ پین لڑکی کا پین ہے تو یہ کہیں گے قلمھا، یعنی اس لڑکی کا پین۔ اگر کسی لڑکے کی طرف نسبت کرتے ہیں تو کہیں گے قلمہ، کہ اس مرد کا پین، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں فلما وضعتها، جب مریم کی بیوی نے جنا اس کو، یعنی مریم کو، قالت کہنے لگی رب انی وضعتها انثى، باری تعالیٰ میں نے تو کیا ہے لڑکی جنا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے، اللہ بتاتے ہیں اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی زبان سے اس کے تعجب کے طور پر یہ آ رہا ہے اللہ میں نے تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکے کی تمنا کی تھی، لیکن تو نے مجھے کیا کیا ہے، لڑکی دے دیا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہی ہے امرأت عمران وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹا نہیں ہے، اور وَلَيْسَ الذَّكَرُ، اور بیٹا نہیں ہے، كَالْأُنثَىٰ، بیٹی جیسا، یعنی بیٹا وہ کام نہیں کر سکتا جو بیٹی کر سکتی ہے، اور بیٹی وہ کام نہیں کر سکتی جو بیٹا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت بتاتے ہیں اب جب اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ بیٹی ہی دینا ہے، اب کہہ رہی ہیں اللہ کی خدمت میں، اللہ کی بارگاہ میں، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، اے اللہ میں نے اس عورت کا نام، اس بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم کے معنی آتے ہیں عابدہ کے، عبادت کرنے والی کے، یعنی یہ بتانا ہے کہ دیکھو یہ مریم ہے، عبادت مہربان ہے، اس لیے کہ یہ عبادت گزار ہوگی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ، اب آگے ایک بات کہہ رہی ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، تیری پناہ میں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، پناہ کا مطلب حفاظت، کس سے حفاظت، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، کس کی اولاد کو، مریم کی اولاد کو بھی، یعنی مریم کو بھی میں تیری حفاظت میں دیتی ہوں، تیرے پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کے بعد جو بھی اولاد آئے گی اس کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے بچا کر میں اس کو تیری پناہ اور حفاظت میں دیتی ہوں۔ یہ بات کس نے کہا؟ امرأت عمران کی بیوی نے کہا، جو مریم علیہ السلام کی والدہ تھی۔ اب یہ بات ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے حضرت بی بی مریم کو اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے اس اثرات سے باقی رکھا۔ یعنی یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، ہر بچہ دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، اسلامی مزاج پر اللہ اسے پیدا کرتے ہیں، نیچرل طور پر وہ اسلامی مزاج کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا مطلب نیچر اسلام ہے، نیچر کیا ہے؟ دین ہے، دین کے مزاج پر پیدا ہوتا ہے۔ اب کچھ ماحول ایسے ہوتے ہیں کہ اس بچے کے مزاج کو ہی بدل دیتے ہیں۔ ماں باپ جس گھر میں ماحول میں پیدا ہوتا ہے، کفر کا ماحول، شیطانی ماحول، اب کسی نہ کسی موقع سے شیطان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بچے کو شیطان چھوتا ہے، لم سے شیطان کہتے ہیں،
لمس شیطان یعنی کچھ نہ کچھ بچے پر اپنا اثر ڈالتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بچے پر وہ اثر ڈالتا ہے تو بچہ اندر سے ہک کر رونے لگتا ہے، وہ شیطان کے اثرات سے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس شیطان کے اثرات سے بچنے کے لیے مریم علیہ السلام کے والدہ دعا کر رہی ہیں، اللہ وہ شیطان کا لمس جو اثر شیطان ڈالتا ہے اس سے میں پناہ چاہتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی۔ ان کی دعا یہ قبول ہوئی، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے ان کو بھی بچا لیا اور ان کے بعد ان کے بیٹے کو بھی بچا لیا۔ انبیاء جو ہوتے ہیں، نبی، یہ معصوم ہوتے ہیں، شیطان کے شرور سے اور اس کے بہکاوے سے اللہ ان کو بچا لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء کی ذات ایسی ہوتی ہے، وہ سوتے، ہم سو جاتے ہیں، ہم جاگنے میں تو گناہ سے بچ سکتے ہیں، جاگتے ہوئے ہم شیطان کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ سونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، لیکن نبی کیسا ہوتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام سوتے ہیں تو ان کا دل بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، سوتے ہوئے بھی میرے اوپر شیطان اپنا اثر نہیں ڈال سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو انبیاء کی جماعت معصوم ہوتی ہے، ان کو پوری حفاظت اللہ دیتے ہیں شیطانی اثرات سے۔ ہم کو نہیں دیے ہوئے ہیں تو ہمیں کتنے بچنے کی ضرورت ہے، کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے شیطان سے، ہاں، اس کے شرور سے، اس کے فتنوں سے بار بار اللہ سے پناہ مانگتے رہنا ہے، حفاظت میں رہنا ہے، دعاؤں کے ماحول میں رہنا ہے، ذکر کے ماحول میں رہنا ہے، تب جا کر آدمی شیطانی اثرات سے بچ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مریم کو اور ان کے ذریت کو، یعنی ان کی اولاد کو شیطان کی اس حرکت سے ہم نے بچا لیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت میں لے لیا، اب ان کو بچا لیا۔ اللہ رب العزت آگے بتاتے ہیں اب کیا ہوا، انہوں نے پناہ مانگا اللہ سے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھ لیں، جو عمران تھے ان کی نسل جو چلتی ہے داؤد علیہ السلام تک، پھر وہ داؤد علیہ السلام کی نسل حضرت یعقوب علیہ السلام تک وہ سلسلہ جا کر ملتا ہے، اور جو کتابوں میں لکھا ہے وہ سلسلہ نسب عمران بن ہاشم بن میشا بن حزقیہ بن ابراہیم بن غرایہ بن ناوش بن اجرا بن بہوا بن نازم بن مقاصد بن عیشا بن ایاز بن رخیم بن سلیمان بن داؤد علیہ السلام، سمجھ رہے ہیں؟ اب داؤد علیہ السلام سے سیدھے اوپر ہوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ سلسلہ جا کر پہنچتا ہے۔ اب چونکہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اولاد کا فیصلہ کر لیا، اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، اللہ رب العزت نے اس مریم کو قبول کر لیا، بقبول، ان کے اللہ نے بقبول حسن، بہتر طور پر قبول کر دیا، قبول کرنا بہتر طریقے پر، قبول حسن یعنی ان کی دعا قبول ہو گئی، حضرت اللہ نے اس بچی کو بھی قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کو بڑھایا، نباتاً حسنا، بہترین طریقے کا بڑھانا، یعنی ان کی پرورش بھی اچھے طریقے پر۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب چونکہ ماں بوڑھی ہے، بچی ہے، بچی کو کسی کی حفاظت میں دینا چاہیے۔ لکھا ہے کتابوں میں بچی جب بڑھنے لگی تو وہاں پر جو مجاور تھے، مجاور کا مطلب یہ مت سمجھو جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اس بیت اللہ کی یعنی مسجد اقصیٰ کی جو خدمت کر رہے تھے بیت المقدس کی، وہ مجاور وہاں کے خدام کو کہا جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اس بچی کی محبت آئی، یعنی انہوں نے بھی اس بچی کو مسجد کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ بچی تھی، جو بھی اس سے ہو سکتا تھا، مسجد کی پاکی صفائی کرتی تھی، دن بھر مسجد میں رہتی تھی، رات ہوتی تو اپنے خالہ کے گھر چلی جاتی تھی۔ ان کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام۔ کن کے خالو؟ حضرت مریم کے، حضرت مریم علیہ السلام کے
خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. اللہ فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی کفالت کی زکریا نے. کفالت کا مطلب پرورش میں لے لینا، سمجھ رہے ہیں؟ اب چونکہ عمران جو ہے انتقال کر چکے تھے، اب بچی یتیم ہو چکی تھی، اب اللہ کی مہربانی ہوئی، اب اس بچی کی ماں بھی بوڑھی تھی، ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا، اب اللہ کے نے کس کے خالہ کے دل میں رحم و کرم ڈالا، اب جو ہے خالہ کی پرورش میں رہنے لگی. لکھا ہے کتابوں میں اللہ نے اتنی مہربانی کی حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ، وہ جب بھی کھانے کا وقت آتا ان کے پاس کھانا ہوتا. کلما دخل علیہا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان پر داخل ہوتے، یعنی ان کے پاس آتے، المحراب، حجرے میں، وجد عندها رزقا، تو اس کے پاس رزق کو پاتے. رزق عامتاً ہر چیز کو کہتے ہیں جو بھی اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. آپ کو صحت ملی ہے یہ بھی رزق ہے، آپ کو کپڑا ملا ہے یہ بھی رزق ہے، گھر ملا، لیکن عامتاً رزق کا مطلب سمجھتے ہیں کھانے پینے کو. تو جب بھی ہوتا ہے وہاں پر کھانا موجود ہوتا. حضرت ابراہیم، حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ان کو کہ بھئی یہ کہاں سے اللہ نے ان کو دے دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہاں سے ان کو یہ دے دیا؟ چونکہ اللہ نے قبول کر لیا ہے بی بی مریم کو، تو بی بی مریم کے اندر اللہ نے غیر معمولی طور پر اس کے اندر صفات جو ہے پیدا کر دیا. اور جو ہے جب اللہ رب العزت کھانے کا نمبر آتا، اللہ رب العزت ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتے. بے موسم کے پھل آتے، تفسیر میں لکھا ہے بے موسم کے پھل، یعنی سردی میں گرمی کے پھل آتے تھے ان کے پاس، اور گرمی میں سردی کے پھل آتے تھے. اور روحانی غذا بھی تھی، یعنی ذکر، مسجد کی خدمت، اللہ کی طرف سے ایمان، اللہ کی طرف سے روحانی طور پر کچھ نہ کچھ چیزیں، برکات اللہ کی طرف سے دی جاتی تھی. لہذا حضرت زکریا علیہ السلام نے بار بار دیکھا تو پوچھنے لگے قال یا مریم، حضرت زکریا نے کہا اے مریم انا لکی ھذا، یہ تجھے کہاں سے ملتا ہے، یہ تجھے یہ کہاں سے آیا ہے تیرے پاس؟ قالت، کہنے لگی ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ کے خزانے سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالی روزی دیتے ہیں جس کو چاہے بغیر حساب کے. جسے اللہ چاہ لیتے ہیں بے پناہ حساب، بغیر حساب کے کیا دیتے ہیں؟ روزی دیتے ہیں. جس کے مقدر میں روزی کم لکھنا ہے اللہ کم لکھ دیتے ہیں تو اسے کم ملتا ہے. اب ان کو ساری چیزیں مل رہی ہیں اور جو ہے یہ چیزیں کھا رہی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان کا رزق جنت سے آتا تھا. کہاں سے آتا تھا؟ ان کی روزی جنت سے آتی تھی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نے کسی عورت کے پستان سے منہ لگا کر دودھ نہیں پیا. کیا مطلب؟ گویا بچپن سے ہی اللہ ان کی روزی کا انتظام کر رہے تھے. بچے کو سب سے پہلی روزی کون سی دی جاتی ہے؟ ماں کا دودھ دیا جاتا ہے. اللہ نے ماں کا دودھ ہی نہیں پلایا، شروع سے اللہ نے انتظام کیا بی بی مریم کے لیے اپنے طرف سے روزی کا. سمجھ رہے ہیں؟ گویا جنت سے اللہ رب العزت کھلاتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے بچپن میں بات کیے، ماں کی گود میں 4 بچوں نے بات کیا ہے آج تک. اس میں سے بی بی مریم بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور جو ہے اور 1-2 ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو تہمت لگا تھا اس وقت میں کسی وہاں پر ایک بچہ تھا ماں کی گود میں، اس بچے نے گواہی دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق. اور ایسے ہی ایک عابد گزرے ہیں، ان کا نام بھولتا ہوں، ان کے بخاری شریف میں بھی وہ قصہ لکھا ہے. ماں نے پکارا، وہ عبادت میں لگے ہوئے تھے نماز میں، ماں نے بد دعا کی اللہ تجھے کسی کے یعنی تجھے بے عزت کرے یا تجھ پر کوئی الزام لگے. تو ماں کی بد دعا سے ان اچھے نیک صالح انسان پر زنا کی تہمت لگی اور وہ مقدمہ پیش کیا گیا قاضی کے پاس. تو چھوٹے سے بچے نے ماں کے گود سے گواہی دی، جریج ان کا نام تھا، جریج.
تو جریج کے متعلق گواہی دی چھوٹے سے بچے نے ماں کے گود سے کہ یہ جو ہے پاک ہیں، انہوں نے کوئی زنا نہیں کیا ہے. لیکن ماں کی بد دعا تھی، لگنا تھا، پھنسے. لیکن چونکہ نیک تھے انہوں نے نہیں کیا تھا، اللہ نے بچا بھی لیا، پھنسایا بھی ماں کی بد دعا کی وجہ سے. تو یہاں پر بی بی مریم بھی بچپن سے بات کرنے لگی. لکھا ہے کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 روٹی اور 1 گوشت حضرت فاطمہ نے دے کر بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر وہ سیدھے فاطمہ کے گھر آ گئے، فاطمہ کو دیا، واپس لا کر دیا. فاطمہ بی بی فاطمہ کہتی ہے میں نے برتن کھول کر دیکھا تو اس میں گوشت بھرے ہوئے ہیں. میں 2 بوٹی 1 بوٹی دے کر بھیجی تھی، برتن میں کیا بھرا ہوا؟ گوشت بھرا ہوا ہے اور روٹیاں بھری ہوئی ہیں. تو پہلے بی بی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے فاطمہ تم کو روزی کہاں سے ملتی ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا. تو انہوں نے وہی جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، اللہ کے نبی ابا جان مجھے اللہ کے خزانے سے یہ مجھے روزی دی گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی بنی اسرائیل کی اس عورت کی جیسے ہو گئی ہو جن کو اللہ نے روزی دیا تھا. کون؟ حضرت مریم علیہ السلام کو جو اللہ نے روزی دیا تھا. اسی طرح کا جواب تم دے رہی ہو. پھر اس وقت میں کیا کیا؟ اللہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو اور حضرت حسن اور حسین سب مل کر کھائے، سمجھ رہے ہیں، سب مل کر کھائے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کو حضرت علی کو رخصت کیا تھا نکاح کے بعد، اس وقت بھی وہی دعا کی تھی، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس جوڑے کو شیطانی اثرات سے بچا کر رکھیے. اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی جیسے بی بی مریم کی والدہ کی دعا قبول ہوئی تھی. اللہ بتاتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، اب جو ہے وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے. اب زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد کی خواہش ہو رہی ہے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی عورت بھی بانجھ تھی، اولاد جننے کے قابل نہیں. اب چونکہ اپنے کیا کہتے ہیں سالی کی بچی کو دیکھا، اپنے لیے بھی اولاد کی خواہش ہوئی. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر زکریا علیہ السلام نے دعا کیا اپنے رب سے. قالا کہا رب ہب لی، باری تعالیٰ مجھے دے دیجئے، من لدنک ذریۃ، آپ کے طرف سے، ذریۃ طیبۃ، نیک اولاد، پاکیزہ اولاد دیجئے مجھے بھی. آپ میری سالی کو دے سکتے ہیں تو مجھے بھی دے سکتے ہیں. انک سمیع الدعاء، آپ سنتے بھی ہیں دعاؤں کو اور آپ کو دعا قبول کرنا بھی آتا ہے. اے اللہ آپ نے میری دعا سن لیا، آپ دیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو بھی ایک دل میں خواہش ہوئی کہ بی بی مریم کو اللہ نے اتنا مقام دے دیا ہے، مقرب بنا لیا ہے. لکھا ہے کتابوں میں بی بی مریم جب بڑی ہوئی تو ان کے لیے ایک کمرہ بنا دیا حضرت زکریا علیہ السلام نے. تو اس کمرے میں مسجد کے کونے میں بی بی مریم وہاں پر رہتی، دن بھر عبادت کرتی، رات میں جا کر خالہ کے ساتھ سو جایا کرتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے جب دوسروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کاش کہ ہمیں بھی کچھ مل جاتا. ہاں تو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے، اولاد کی دعا. جن کو اولاد نہیں ہے ان اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اولاد کے سلسلے کو روک لینا سنت کے خلاف ہے. آج ماحول یہ بن گیا کہ بھئی 2 بچے بس ہیں، کیوں زیادہ کریں گے، کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی سے شادی کرو. خالد بھائی، زیادہ بچے جننے والی سے، زیادہ محبت کرنے والی سے شادی کرو. فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کے دن میں اپنی امتوں کے بارے میں فخر کروں گا کہ میری اتنی بڑی امت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کے حق میں بھی اللہ نے دعا فرمایا تھا. اللہ کے نبی نے اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ انس کے مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے.
100 سے زیادہ بچے تھے ان کو، حضرت انس کو اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے 100 سے زیادہ بچے پیدا ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت جو ہے جیسا اولاد دیتے ہیں ویسے ہی روزی کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب کیا ہوا، ادھر دعا ہو رہی ہے، فنادتہ الملائکۃ، آواز دی فرشتوں نے زکریا کو، فنادتہ پکارا زکریا کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی، وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، حجرے میں، محراب میں۔ کیا پکار لگائی فرشتوں نے، کیا کہا آواز لگا کر، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا آپ کو اللہ خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، جو یحییٰ کیا کرنے والے ہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی شہادت دینے والے ہیں۔ اللہ کے کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دیں گے، گواہی دیں گے کہ بھئی ہمارے سلسلے میں ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام عیسیٰ ہوگا، یہ گواہی دینے والے ہیں کون، یحییٰ، اور اس یحییٰ کی خوشخبری دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں خوشخبری مل گئی، تو وسیداً، اور یہ کیا ہوں گے، اللہ کے کلمے کی بھی گواہی دیں گے اور یہ سردار ہوں گے، وحصوراً، اور جو ہے عورت کے پاس نہ جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سردار ہوں گے، وحصوراً، اور عورت کے سے الگ ہوں گے، یعنی عورت کی خواہش ان کے دل میں اللہ نہیں ڈالیں گے، اللہ کی طرف سے کچھ خاص ان کے ساتھ معاملہ تھا۔ اللہ بتاتے ہیں وحصوراً، اور عورت کے پاس نہیں جانے والے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ونبیا من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ یحییٰ کے متعلق بتایا کہ یہ یحییٰ آئیں گے اور آ کر یہ کریں گے۔ اب حضرت زکریا بھی پوچھنے لگے، قال، کہا حضرت زکریا نے، ربی، باری تعالیٰ، انا یکون لی غلام، مجھے کہاں سے اولاد ہو رہی ہے، سمجھ رہے، میری اولاد کہاں سے، مجھے اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، انا یکون لی، کہاں سے میرے لیے ہو رہا ہے لڑکا، میرے لیے کہاں سے اے اللہ تو نے انتظام کر دیا ہے لڑکے کا، وقد بلغنی الکبر، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قال، فرشتوں نے کہا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو آگے چل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمایا، اور جو ہے آگے چل کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں شروع ہوتا ہے۔ ان دونوں کا تعلق، ان دونوں کا جو زمانہ رہا، یہ کیسا رہا، اور یہ نسل کیسے آگے بڑھی، انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان قرآنی باتوں کو سننے، سمجھنے کی، اور جو ہے اس کو دلوں میں اتارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔